السلام علیکم دوستو، تمام دوستوں کو میرے اس چینل پر خوش آمدید۔ آج کی میری ویڈیو اساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے بارے میں ہے۔ جن لوگوں کو اساس ایمرجنسی کیش پروگرام کی طرف سے میسج آیا تھا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، یعنی کہ 8171 کی طرف سے میسج آیا تھا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، لیکن ان لوگوں کو یہ SMS نہیں آیا تھا کہ آپ اپنے 12,000 جا کر وصول کر لیں، ان لوگوں کو پیسے کم ملیں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، کیٹیگری 1 میں ان لوگوں کو پیسے ملے تھے جو پہلے ہی کسی نہ کسی پروگرام سے حکومت سے پیسے لے رہے تھے، ان کو کیٹیگری 1 میں رکھا گیا تھا اور ان کو پہلی کیٹیگری میں حکومت سے 12,000 میں پیسے مل گئے۔ کیٹیگری 2 میں وہ لوگ آتے تھے جن کو یہ SMS آیا تھا کہ آپ اس پروگرام کے لیے اہل ہیں، لیکن ان کو یہ SMS نہیں آیا تھا کہ آپ لوگوں کو پیسے کم ملیں گے۔ حکومت نے 15 اپریل کے بعد ان لوگوں کو بھی SMS کرنے شروع کر دیے گئے جن کو حکومت نے کیٹیگری 2 میں رکھا ہے۔ ان کو یہ SMS آنا شروع ہو گئے ہیں کہ آپ لوگ جا کے فلان سینٹر سے جا کے 12,000 وصول کر لیں۔ جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ انہوں نے لکھا ہے کہ جو کیٹیگری 2 والے ہیں ان کو بھی میسج آنے شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ثانیہ نشتر صاحب نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی ٹویٹ کر دیا کہ 15 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک جو کیٹیگری 2 والے لوگ ہیں ان کو پیسے ملیں گے۔ آپ لوگوں کو یہ SMS 15 اپریل سے لے کر 20 اپریل تک آئے گا کہ آپ لوگ جا کے 12,000 اپنے وصول کر لیں، اور حکومت نے اس کے لیے ڈیفرنٹ قسم کے کیٹیگری 2 کے لیے کاؤنٹر بنا دیے گئے ہیں، آپ لوگ اپنے ان کاؤنٹر سے جا کے پیسے وصول کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو یہ SMS آیا تھا کہ آپ لوگوں کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جائے گی، ان لوگوں کے کوائف کی جانچ پڑتال ابھی کی جا رہی ہے۔ جو ہی ان لوگوں کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جائے گی، اگر وہ اس کیٹیگری کے لیے اہل ہیں تو ان لوگوں کو پیسے ضرور ملیں گے۔ لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، تمام لوگ جن کے یہ SMS آئے ہیں کہ ان کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، ان تمام لوگوں کو 12,000 نہیں ملیں گے، صرف ان لوگوں کو ملیں گے جو لوگ اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کیٹیگری میں نہ فال کرتے ہوں اور ان لوگوں کو پیسے نہ ملیں۔ یہ پیسے آپ لوگ HBL یا بینک الفلاح کے ATM سے بھی جا کے وصول کر سکتے ہیں، اور جو حکومت نے ڈیفرنٹ قسم کے سینٹرز بنائے ہیں وہاں پہ بھی جا کے وصول کر سکتے ہیں۔ 20 کے بعد ان لوگوں کو پیسے ملیں گے جن لوگوں کے کوائف کی جانچ پڑتال کی جا رہی ہے، ان لوگوں کو کیٹیگری 3 میں رکھا گیا ہے۔ لیکن میں نے پہلے بھی بتایا کہ تمام ان لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے جو کیٹیگری 3 میں فال کرتے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے اگر پیسے لینے ہیں تو 20 اپریل جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ ہے رجسٹریشن کی۔ آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کر کے تو آپ لوگ جو 12,000 کے لیے اہل ہو سکتے ہیں۔ یہ سمپل سی ویب سائٹ ہے، اس کا لنک نیچے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ نے یہاں پہ جا کے اپنا شناختی کارڈ انٹر کرنا ہے، جو پہلا ڈبہ ہے ڈیشز کے بغیر۔ اس کے بعد جو نیچے تصویر میں آپ کو سائٹ پہ کوڈ نظر آ رہا ہے وہ اپنے کوڈ لکھنا ہے اور تصدیق کریں۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خود یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ اس کیٹیگری کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ یہ صرف 20 اپریل تک ہے، تو آپ لوگ جلدی جلدی جا کے اپنے آپ کو یہاں پہ رجسٹرڈ کر لیں۔ 21 کے بعد کیٹیگری 3 سٹارٹ ہو جائے گی۔ کیٹیگری 3 میں وہ لوگ آئیں گے جن لوگوں نے آن لائن اپنے آپ کو رجسٹرڈ کیا ہوا ہے اس ویب سائٹ پہ، جہاں پھر وہ لوگ آ جائیں گے جنہوں نے SMS کیا تھا اور ان کو بھی ویٹ کروایا جا رہا ہے کہ ان کو پیسے کم ملیں گے۔ 21 تاریخ سے کیٹیگری 3 والوں کے SMS آنے شروع ہو جائیں گے۔ لیکن یاد رہے، کافی زیادہ لوگ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں SMS آیا کہ آپ کے والد صاحب اس کیٹیگری کے لیے اہل ہیں، لیکن ہمارے والد صاحب یا ہماری بیوی یا ہمارے والدہ جو ہیں فوت ہو چکے ہیں، تو ان لوگوں کو پیسے لینے کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو لوگوں کا پیسے لینے کا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اپنی والدہ، بیوی یا اپنے والد جو بھی آپ لوگوں کا فوت ہو گیا جو اس کیٹیگری کے لیے اہل تھے، اگر ان لوگوں کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا ہوا ہے تو وہ کیا کریں، وہ 0800-264777 پہ کال کریں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے والد صاحب اس کیٹیگری کے لیے اہل تھے لیکن وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو ہم کیسے پیسے لیں؟ تو وہ کریں، اس طرح کریں گے کہ آپ کے والد صاحب، والدہ یا بیوی جو بھی ہے یا آپ کے ہسبینڈ ہیں، ان کو اس کیٹیگری سے نکال کے تو آپ کو اس کیٹیگری میں ڈال دیں گے۔ حکومت نے کیٹیگری 2 کے لیے میل کاؤنٹرز بھی بنا دیے ہیں، جو میل حضرات ہیں وہ بھی یہاں سے جا کے پیسے لے سکتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے، جن لوگوں کو یہ SMS نہیں آیا کہ آپ جا کے 12,000 وصول کر سکتے ہیں، وہ کبھی بھی ان کاؤنٹرز پہ نہ جائیں، ان لوگوں کو پیسے نہیں ملیں گے۔ ایک اور بات جو حکومت نے بولی ہے کہ آپ لوگوں نے یہ 12,000 لینے کے لیے کسی کو کوئی رشوت وغیرہ نہیں دینی، آپ کو پورے 12,000 ملیں گے، وہ آپ لوگوں کا 1 روپیہ بھی نہیں کاٹ سکتے۔ آپ نے وہاں پہ جانا ہے، لائن میں لگنا ہے، جو ہی آپ کا نمبر آئے گا تو آپ کو وہ 12,000 ضرور مل جائیں گے۔ لیکن ابھی تک بھی جس نے بھی رجسٹریشن نہیں کی، وہ یہ میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دیا ہے، دوبارہ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ جا کے اپنا ID کارڈ اور جو تصویر میں دیا ہوا کوڈ ہے وہ ڈالیں تو آپ کی یہاں پہ رجسٹریشن ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ بھی اس 12,000 کے لیے اہل ہو جائیں گے۔ تو مزید اگر آپ کو اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے تمام کمنٹس کا رپلائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔